أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے انزل الکتاب، جس نے نازل کی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان یعنی انصاف، میزان اتارا اس نے. وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعل الساعة، کہ شاید کہ قیامت قریب قریب یا لگی ہو. یستعجلو، جلدی مچاتے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، بہا الذین، اس کے بارے میں وہ لوگ، الذین لا یؤمنون بها، وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس سے، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا، کہ بے شک وہ، الحق، وہ حق ہے، یعنی وہ آ کر رہے گی. الا، خبردار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون فی الساعتی، جو شک رکھ کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، فی الساعتی، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعباد، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت باریک بھی عباد، اپنے بندوں کے بارے میں. یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ بہت زیادہ طاقتور اور غالب ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، من، جو کوئی، کان یرید، جو چاہتا ہے، حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرث ہی، تو بڑھا کر دیں گے ہم اس کے لیے، بڑھا دیں گے ہم اس کی، فی حرث، اس کی کھیتی میں، یعنی اس میں برکت دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نؤتہ من، ہم اسے بھی، ہم اسے اس میں سے دیں، منہا، اس میں سے دیں گے. وما لہو، اور نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرت من نصیب، آخرت میں من نصیب، کوئی بھی حصہ، یعنی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے شرکاء، شریک بنا لیے ہیں، کیا انہوں نے بنا لی ایسے شریک، شرعوا لہم، جنہوں نے مقرر کر دیا، ان کا طریقہ مقرر کر دیا ان کے لیے، من الدین، دین میں، معلم، یعنی ایسا طریقہ مقرر دیا، معلم، جس کے نہیں ہے، یا عزم، یا عزم اجازت، یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اذن، اللہ کا اذن نہیں ہے اس کے بارے میں، بھی اللہ، اللہ کو جس کے بارے میں کوئی اذن اس نے نہیں ہے، ایسا طریقہ انہوں نے کوئی مقرر کر دیا ہے. ولولا کلمۃ الفصلی، اور اگر نہ ہوتا کلمہ، یعنی کہ بات، فصل، فیصلے کی، جو پہلے ہی فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، کیا جا چکا ہوتا، لاقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم، لَهُمْ، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے.
تو یہ ہم جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی رہی، پچھلی آیات میں ہم پڑھتے رہے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان یہاں پہ کتاب سے مراد ہے قرآن مجید کے، اللہ وہ ہے جس نے نازل کی کتاب بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ ہے، یا جس کے بارے میں پیچھے آ رہا ہے تم جھگڑتے رہے ہو، قرآن کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ جس اللہ کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو وہ کون ہے، اور اس کی صفات سے احکامات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ وہی ہے جس نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ نازل فرمایا، اس کی ہر بات حق ہے، اور اس میں باطل کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی، جیسے ہم پچھلی صورت میں ہم پڑھا ہے کہ وہ لا یاتی باطل من بین یدی ولا من خلفی، کہ اس کے پاس باطل نہ آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور اسی نے پھر بتایا کہ والمیزان، اور اسی نے میزان کو بھی اتارا، یعنی انصاف، میزان سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام معاملات میں جس کے ساتھ لوگ معاملات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں، تو میزان سے مراد اکثر مفسرین نے عدل و انصاف لیا، اور بعض نے اس سے مراد دین، یہ دین حق بھی لیا ہے، اور بعض نے جزا و سزا کا قانون بھی لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی بات یہ ہے کہ اس میزان سے مراد اللہ کے دین اور اس کے شریعت ہے اصل میں، اس پر مشتمل یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید۔ تو بات یہ کہ ہر بات اس میں قرآن مجید میں ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط جو کچھ بتا دی گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ کیا حق اور کیا سچ ہے۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ اس میں اس کی کتاب پاک کی صورت میں میزان بھی آ گیا جس کے ساتھ عدل قائم کیا جائے گا، یعنی یہ کتاب دوسری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان کی اس میں میزان بھی، اس کتاب بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بھی، اللہ کے احکامات بھی ہیں، اور حق کے ساتھ کہ حق کی باتیں بھی اسی میں ہیں کہ حق کے ساتھ نازل کی گئی۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور آپ کیا جانیں کہ یہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو؟ جیسے کہ یہ اصل میں یہ بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے وہ لوگ، جلدی وہ مچا رہے جن کو ایمان نہیں رکھتے، بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو بتایا جائے گا آپ کو کیا پتہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا سارا علم آپ کم پڑھا ہے کہ اللہ کی طرف ہی جاتا ہے اس کا سارا علم، تو قرآن قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، ہم جو حدیث سے جبریل پڑھتے ہیں اس سے بھی جب جبریل صاحب نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہی بتایا کہ جو سوال کر رہا ہے وہ اس کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ قریب ہی آ لگی، یعنی تم یہ جو سوال ہے بجائے اس کے سوال کرنے کے تمہیں سوال تو یہ کریں تم تیاری کیا کی ہے، تم نے اس کے لیے تیاری کی کیا کی ہے؟ ان میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ بادی والے یعنی کہ جو دیہاتی تھے ان میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے سوا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم یقیناً اس کے ساتھ ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تو آپ نے کہا ہاں، اور تو ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر ان کے سامنے وہ فرماتے انس بھائی فرماتے ہیں کہ مغیرہ کا ایک غلام وہاں سے گزرا جو میرے ہی عمر کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی عمر دراز ہوئی تو اسے سخت بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے قیامت ہو جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہاں موجود لوگوں کی قیامت ہے، یعنی کہ جو شخص انتقال کرے جس کی موت آ گئی اس کے تو قیامت آ گئی، اس کا تو حساب کتاب، اس کا تو اعمال کا وقت ختم ہو گیا، جس نے عمل کرنے اس سے پہلے پہلے ہی کرے گا۔ تو جی ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ تیرے ساتھ ہونا کیا ہے، اپنے اس کی تیاری کرے بجائے اس کے کہ یہ انتظار کرے کہ وہ کب آئے گی۔ سیدھا ہونا ہے تو خیر تاخیر ہونے سے پہلے پہلے سیدھا ہو جائے، فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کے ٹال دے کہ جی پتہ نہیں کب آئے گی، ایک سانس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کہ انسان کو یہ بھی یقین نہیں کرتا اس کے بعد دوسری سانس آئے گی بھی نہیں، کسی کو یقین نہیں ہے کہ ہم صبح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کو نہیں پتا اگلے سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ سوال جو شخص مر گیا اس کے لیے وہ تو وہی قیامت ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا تو حساب ہی ہونا، اس کو تو کوئی اعمال کرنے کا، نیک اعمال کا کوئی موقع ملنا نہیں ہے، کہ معافی مانگنے کا کوئی موقع ملنا نہیں ہے، کہ وہ کوئی توبہ طائب کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ کہا یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو، اور پھر یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یعنی جلدی وہ لوگ مچا رہے ہیں اس کے بارے میں جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں،
یعنی وہ جلدی مانگتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، تو پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب کہیں نہیں تھا کہ وہ قیامت کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کوئی اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں یا وقت اس کی تیاری کر لیں، بلکہ وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، جس کے ہمیں آپ ہمیں رو دھمکیاں دیتے ہیں، تو سناتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا وہ کرے گا، کب آئے گی؟ اور وہ لوگ والذین آمنوا مشفقون، اور جو لوگ جو ایمان لے آئے وہ اسے ڈرتے ہیں کہ ہم نے جو اعمال کیے ان کا ہمارا قبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کریں گے، ہمارے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رویہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جو ایمان لے وہ جانتے کہ حق ہے، ایک دن آنا ہے، اس نے حساب دینا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا حساب اس نے دینا ہی دینا ہے، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اس پہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو اس کے لیے اس کا بھی اس کو حساب تو دینا پڑے گا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں، وہ حالانکہ ڈرنا ان کو چاہیے جو کچھ بھی نہیں کر رہے، مگر ڈر یہ بھی رہے کہ ہمارے اللہ تبارک جائے جانتا ہے کہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پھر یہی بتا دیا کہ وہ لوگ جو اس کے بارے میں شک میں ہے وہ بہت دور، شک میں بہت دور کی گمراہی میں پڑ جائے، وہ قیامت پہ جھگڑتے ہیں، کیونکہ اگر قیامت کا کسی کو یقین ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور حق واضح ہونے پر اسے قبول بھی کر لیتا ہے، مگر جسے اس کے آنے میں شک اور اس کے متعلق جھگڑا کرتا رہتا ہے، ایماندار و نیک عمل کرنے کا اختیار کرنے کو بالکل بیکار سمجھتا ہے، اور اسے کوئی اس کے امتحان کا محاسبے کا کوئی خوف ہی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے تو وہ تو ہر گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، اس کو حیا ہی نہیں کہ میں پوچھا جاؤں گا، جو ظلم کرے گا اس کو کوئی پرواہ نہیں، جو حرام کھائے گا اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے اس کا وہ تو پھر بہت گمراہ بہت دور نکل گیا، اس نے تو واپس اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونے والا کیا ہے، یعنی وہ سیدھے راستے اتنی دور جا چکے ہیں کہ آخر قیامت کے دن ہی کھولیں گی، واپس پلٹنا ممکن نہیں ہوگا، اب اس وقت اس وقت ان کے بعد وہ آنکھیں کھلنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ بھی ایک صفات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لطیف ہے، لطیف ایسی چیز کو کہتے ہیں جو گرفت میں نہ آ سکے، یعنی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا پورا مفہوم اگر آپ سمجھے تو اس لفظ میں دو مفہوم شامل ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت اور عنایت رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ، یعنی باریک بھی ہیں، باریک بینی کے ساتھ اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کو بھی نگاہ رکھتا ہے، جب تک کسی کی نگاہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور انہیں اس طرح پورا کرتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتا کہ ہماری کون سی ضرورت کب پوری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی آ، معنی لطف و کرم کرنے والا بھی ہے، کیسے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا خیال رکھتا ہے، ہر انسان کا اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اور اس میں ہر کس سب کے لیے یہاں جو بتایا کہ بھی عباد ہی اس میں کافر اور مومن ہر کوئی آ جاتا ہے، کیونکہ یرزق من یشاء ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے رزق دیتا ہے، دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے مہربان ہے، سب کے خبر پوری ضروریات پوری کر دیتے ہیں، ہاں قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ مومنین کے لیے ہی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں مومنون کے لیے ہی ہوں گی، یرزق من یشاء، اس میں بے شمار لوگوں کو جھٹلانے مذاق اڑانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں رکھتا، ان کی تمام ضروریات اپنے اسی لطیف ہونے کی وجہ سے ہی وہ پوری کرتا ہے، مگر جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، اور جس کی روزی کم کرنا چاہتا ہے اسے بھی کم کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر بتایا گیا کہ وہ هو القوی العزیز، وہ قوی ہے، یعنی جو کرنا چاہے وہ جسے جتنا رزق دینا چاہے اس کی پوری قوت رکھتا ہے، کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور پھر آگے عزیز بھی ہے، وہ غالب بھی ہے اور زبردست بھی ہے، یعنی دوسرے تمام معاملات رزق کے معاملے میں کسی کا اس پر زور نہیں چلتا، کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دینا چاہے اور کوئی اسے روک دے، یا وہ نہ دینا چاہے تو اسے کوئی لے سکے، یعنی قوی اور عزیز دونوں پر اگر الف لام سے کا مطلب یہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے، وہ صرف اسی میں یہ صفات ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی ایک اللہ ہی ہے جو اگر جو کسی کو دے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو تو اللہ بات ہوتا ہے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یعنی کہ اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو، جو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کو دینے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک کہ تفریق بھی کر دی ہے، بتا دیا ایک اصول کہ ومن کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی
تو اس کو ہم بڑھا کے دیں گے اس کی کھیتی کو. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مثال دی ہے اس کی، کسان کی، کہ اللہ تبارک کہ اللہ تبارک انسان جو ہے وہ کھیت بناتا ہے، اس میں بہت دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر اس پہ امید بھی رکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ آخرت کی میں جو ہے وہ صرف اسی کو دنیا اسے نہیں ملے گی. دنیا تو جو آخرت میں کی بوتی ہے، اور اس کو بھی وہ آخرت کی تیاری کرے، اس کو بھی دنیا تو ملے گی. مگر یہ کہ دنیا تو کم سے کم ہر حال میں اس کو ملنی ہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ جل شان جو ہم پڑھ چکے لطیف ہے، سب کے لیے اس کا حصہ ہے، سب کو اس کا حصہ ملے گا. اور رزق اور نیک وہ سب سب کو مل ہی رہا ہے. لیکن اللہ نے اسے خوشخبری دنیا میں ملنے کی نہیں، بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی، کیونکہ اسی کا وہ طلب کر رہا ہے، اسی کو اس کے سارے کام اسی کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا انجام اچھا، اور اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے. تو اسی کو اس کی آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے. تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہم بڑھائیں گے. بڑھانے کی کئی صورتیں ہیں. جس طرح اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ آخرت کے لیے کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اس کو زیادہ عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول بھی دیتے ہیں. اور پھر وہ یہ اگر اس نے تہیا کر لیا ہے پاک رزق کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت بھی دے دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم سے کم 10 گنی تو بڑھائی دی جائے گی. 10 گنا تو کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہزاروں لاکھوں گنا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بڑھا دیں گے. اس کے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے نہیں. مگر اس کے لیے جو دوسرا ہے، جو من کانا من کانا یرید حرث دنیا، جو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے گا. اور یہ نہیں کہ جتنی جو وہ چاہے گا وہ ملے گا، دے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق لکھ دیا ہے، وہی ملے گا اس کو. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ سارا بہت کچھ لے لوں، تو یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، جس کو چاہے کہ جتنا دے. ہاں مگر آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو کہا ہے اس کے لیے بس سب کچھ ہے، یہیں پہ ہے. دنیا کی کھیتی ہے کچھ ہے، وہ آخرت میں اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ملنا. آخرت میں اس کو اللہ کا عذاب ہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ہاں جس چیز کے لیے آپ محنت کریں گے، اگر آخرت کی محنت کر رہے ہیں تو آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. صرف آپ کی ساری تک و دو ہے ہی دنیا کے لیے. میں نے اپنے سب کچھ کرنا ہے دنیا کے لیے، ساری میری پڑھائی دنیا کے لیے، سارے میرا کام دنیا کے لیے. میرے پاس اللہ کے لیے کوئی وقت ہے ہی نہیں. میں کوئی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے کے نہیں پڑھنے، کیونکہ وقت نہیں ملتا، یا محنت اتنی کرنی پڑتی ہے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا. سارے کام دنیا کے لیے ہو رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ہماری طاقت و ہماری ساری ذہنی صلاحیتیں اگر دنیا کے لیے ہی ہو رہی ہیں، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں. یہ دنیا تو مجھے مل ہی جائے گی، اور مل رہی ہے، اللہ کا احسان ہے. سب کو دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. مگر ہر انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. جہاں جانا ہمارا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس پہ ایمان بھی لائیں کہ آخرت میں ہمیں جانا ہمارے حق، اور یہ حق ہے جس میں ہمیں کوئی شک نہیں. تو پھر اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے. نہ ہو کہ سارا کچھ ہم یہاں کما کمو کے جب وہاں جائیں تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں. یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم بھی کسی وقت اگر زیادہ محنت کر لیتے تو آج ہم بھی بہت اچھے حالات میں ہوتے ہیں، بہت اچھا زیادہ پڑھ لیا تھا. تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی رسول یہاں والی تو حضرت کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزار ہی دینا تو گزر ہی جاتی ہے. مگر وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اگر کوئی محروم رہ گیا اور اس کو کچھ بھی نہ حصہ ملا، آخرت میں نہ کچھ بھی کوئی حصہ نہ ملا، آخرت میں ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں یہ تو نہیں کہ 60 70 سال بعد چلو جی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا انہوں نے ان کے لیے ایسے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے دین میں سے کچھ ایسے کہتے ہیں احکامات جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اجازت دی نہیں. اور یہ بتا دے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک کا فیصلے کا اگر فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میں فیصلہ کر دیتا. یعنی کیا اس سے ظاہر ہے کہ اس آیت میں شرکا سے مراد وہ شریک نہیں ہے جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، یا جن کی پوجا کی جاتی ہے. کیونکہ وہ تو کوئی دین کا کوئی طریقہ مقرر کر سکتے ہیں نا، حلال اور حرام کا قرار دینے میں ان کا کوئی دخل ہے، وہ تو چلے گئے. نہ ان کا کوئی قانون و ضابطہ مقرر کر سکتے ہیں. لا محالہ اس سے مراد کوئی انسان یا انسانوں کی ایک جماعت ہی ہے جنہوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے اپنی شریعت چلا رکھی ہو، حرام و حلال کو قرار دینے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہوں، وہ لوگوں کے لیے ایسا نظام اور قانون مقرر کرتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہوں.
پھر انہیں لوگوں میں نافذ بھی کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی ہم بات مانتے ہیں، جو کہتے ہیں جی یہ حلال ہے تو ہم مان لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کیا۔ یا ہمارے قانون بنانے والے ادارے بھی ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو ایسا قانون بنا سکتی ہے، ہمارے اراکین اسمبلی ہے اس کام کر سکتے ہیں کہ ایسا قانون بنا دے جس کی پابندی ہم پہ لازم ہو، حالانکہ وہ ایسا اللہ کے اجازت نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ کل بھی جس کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پارلیمنٹ میں سب کچھ کرنے والے ہیں، سب کچھ جو ہمارے یہاں قانون چل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے شریعت سازی میں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اس کی شریعت سازی میں ایسے قانون بنا دیے جو اللہ کے احکامات سے ٹکراتے ہیں۔ تو جس طرح وہ شخص مشرک ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ہے، اس کی نظر و نیاز دیتا ہے، مصیبت اسے پکارتا ہے، اسے حاجت روا سمجھتا ہے یا مشکل کشا سمجھتا ہے، خواہ اس کسی زندہ کی پوجا کرے چاہے مردہ کی پوجا کرے، چاہے وہ جن کی کرے انسان کی کرے، چاہے نبی کی کرے یا کسی اور کی کرے۔ تو اسی طرح دو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخالف میں زندگی کا نظام بنانے یا قانون بنانے کا یا حلال حرام قرار دینے کا اختیار دیتا ہے، وہی مشرک ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کو بھی شریک بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر یہ کہ پھر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تک تو اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے پھر جنت میں بھی جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے سے نہ ہوتا کہ یہ سارے فیصلے قیامت کے دن کیے جائیں گے، یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں اجازت دی، اختیار دیا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ فیصلہ پکا، یہ فیصلہ بتا دیا گیا ہے کہ ان ظالمین لہم عذاب علیم۔ قرآن میں ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں کہ ظالم سے مراد شرک سے مراد یہ ہے، یعنی کہ شرک کرنے والے مشرکین کے جو ہے ان کے لیے پھر عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اس دن جو ہے وہ دردناک عذاب ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا سورہ معاہدہ میں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک حقیقت اللہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اسے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھے کسی ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھے۔ اللہ تبارک و سب پہ رحم فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔